اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار ہیں اور نیک اعمال کرتی رہیں تو ہم ان کا ثواب بھی انہیں دگنا دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، اجالا نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے پیش خدمت ہے پروگرام اجالا میرے دین کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصور الحسن، اور میرے ساتھ حسب سابق حسب روایت تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے معروف ثنا خان جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیریت ہیں جناب؟ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آغاز میں ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سری کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے کہ وہ اپنے منفرد انداز و آواز میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پیش فرمائیں جناب۔ بہت شکریہ جی قاری صاحب۔ جناب الحاج محمد علی ظہری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، اور اس کلام کو شروع کرنے سے قبل میری بھی دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، اور محسوس یہی ہوگا کہ دن پھر سے نکل آیا، محسوس یہی ہوگا کہ دن پھر سے نکل آیا، دن پھر سے نکل آیا، سرکار کے روضے پر جب شام ڈھلی ہوگی، سرکار کے روضے پر جب شام ڈھلی ہوگی۔ اور شعر سنیے جی کہ مہکی ہے
فضا ساری سرکار کی خوشبو سے مہکی ہے فضا ساری، سرکار کی خوشبو سے، سرکار کی خوشبو سے، اور یہ ٹھنڈی ہوا ان کے روضے سے چلی ہوگی، یہ ٹھنڈی ہوا ان کے روضے سے چلی ہوگی۔ ایک اور شعر سنیے جی، کہ خوش بخت حلیمہ پر رشک آیا دو عالم کو، خوش بخت حلیمہ پر رشک آیا دو عالم کو، کہ آقا کو لگا سینے جب گھر کو چلی ہوگی، آقا کو لگا سینے جب گھر کو چلی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی آسان انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی 22ویں رات ہے، تو اسی مناسبت سے پارہ نمبر 22 کا مختصر خلاصہ آپ کی حضور پیش خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس کے آغاز میں ہی جیسے کہ آپ نے پہلی آیت سنی کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ مخاطب ہیں، یعنی امہات المؤمنین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ آپ خاص الخاص ہیں، کیونکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب خدا ہیں، جو آخری نبی ہیں، آخر الزماں ہیں، ان کے عقد میں ہیں، تو آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ آپ خاص اتنی ہیں کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گی تو اس کا دگنا ملے گا، اگر آپ ایک گناہ کریں گی تو اس کی پکڑ بھی دگنا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ان سے مخاطب ہے، اور اس کا اختتام وہاں ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو اہل البیت ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے تمام قسم کی رجس کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دور فرما دیا، اور ان کو وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ایسی پاکیزگی عطا فرمائی ہے کہ جس کے بعد ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی رجس قریب سے بھی گزرے۔ تو ناظرین کرام، یہ بھی اس میں ہے، اور اس کے بعد مسلمان مردوں اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اجر عظیم کی جو خوشخبری عطا فرمائی ہے وہ ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ صفات ہیں مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی، مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، کہ کس طرح وہ صبر کرنے والی ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور کس طرح وہ اپنی
شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی خواتین ہیں مسلمان، اور کس طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد حضرات ہیں، اور کس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے والے مرد اور تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے والی خواتین، نماز قائم کرنے والے مرد اور خواتین، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے صفات گنوا کر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمانے کے بعد جو اجر عظیم کا اعلان فرمایا ہے، تو وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں، اگر آپ ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے، ان کو اپنے اوپر لاگو کریں گے، اور یہ صفات اگر آپ میں موجود ہوں گی بدرجہ اتم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اجر عظیم ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے۔ اور اس کے بعد پارہ نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اگر ان کی طرف سے بلاوا آ جائے، اچھا یہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بنایا ہے امت محمدی کے لیے، کہ کس طرح اگر آپ کو بلاوا آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے، تو آپ نے کس طرح جانا ہے کہ وہاں جا کے آپ نے بیٹھ نہیں جانا۔ تو یہ تو پہلے تو صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوئے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت پہ بلائیں تو آپ بلا اجازت نہ جائیں، جب پہنچ جائیں تو پہلے اجازت طلب کریں، پھر ان کے گھر میں داخل ہوں، اور جب داخل ہو جائیں، جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے تو کھانا کھا لینے کے بعد فوراً ہی اجازت مانگ لیں واپس جانے کی، وہاں پہ بیٹھے نہ رہیں۔ قرآن پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا یوں ہی فضول میں بیٹھا رہنا وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزر سکتا ہے، تو وہ تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو وہ محبوب خدا کو، وہ محب تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، اسی لیے انہوں نے رہتی دنیا تک اصول وضع فرما دیا ہے کہ اگر بارگاہ نبوی سے اگر آپ کو بلاوا آتا ہے تو پھر جائیں، حاضری دیں مقررہ وقت کے لیے، اور اس کے بعد فوراً ہی پلٹ آئیں۔ ہو سکتا ہے کیونکہ بتقاضۂ بشریت ہم سے کوئی خطا ہو جائے، بے ادبی سرزد ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے تمام اعمال جو ہم نے کیے ہوں، اعمال صالحہ، وہ غارت ہو جائیں۔ اس لیے رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول وضع فرما دیا ہے کہ اگر آپ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا بلاوا آتا ہے تو آپ جائیں، اجازت مانگ کے جائیں، اور حاضری دے کے فوراً واپس آ جائیں۔ اور اسی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب حاضرین کو، ناظرین کو، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ الہی آمین ثم آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے کہ آپ مدینے کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے کیونکہ ایسا کلام سنائیں کہ حاضری یقینی ہو جائے۔ جناب جی، کلام بڑا خوبصورت ہے جناب پروفیسر منیر قصوری صاحب کا، اور ایسا خوبصورت اتفاق ہے کہ ساری زندگی جو نعت خوانی کا ایک کیریئر ہے اس میں یہ نعت شریف بچپن سے لے کے اب تک اسی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ آج بھی پیش کرتا ہوں کہ مدینہ مرکز مہر و وفا ہے، مدینہ مصدر جود و سخا ہے، اور مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز، کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے۔
بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اور شعر سنیے کہ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، اور روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، اور سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، اور ہر گھڑی چشم نم التجا ہے میری، ہر گھڑی چشم نم التجا ہے میری، کیا کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا ہر سال جانا مدینے میں ہے، جن کا ہر سال جانا، سبحان اللہ۔ اور آخری شعر سنیے قاری صاحب کہ جن کا ہر سال جانا مدینے میں ہے، اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کیوں کہ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی احسن اور عجب انداز میں، منفرد انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی پروگرام اجالا میرے دین کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ عز و جل کل پھر اسی وقت اسی پلیٹ فارم اجالا نیوز HD سے آپ کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوں گے۔ کل تک کے لیے آپ نے میزبان محمد منصور الحسن
اور میرے ساتھ تشریف رکھتے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔